محفل شعر و ادب میں اشرف جمال آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خیر محتم کہتا ہوں۔ آج کے خصوصی پروگرام آج کے فنکار میں آج کے مہمان ہیں پروفیسر احمد محفوظ۔ پروفیسر جناب احمد محفوظ شعبہ اردو میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں مقرر ہیں، اور آپ درس و تدریس کے اپنے کام کے علاوہ آپ ایک باکمال شاعر ہیں، بہت ہنرمند شاعر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عموماً دو طرح کی شاعری ہوتی ہے۔ ایک وہ شاعری ہے جو مشاعروں میں دھوم مچاتی پھرتی ہے، اور ایک وہ شاعری ہے جو کتابوں میں چھپتی ہے، ادب کا حصہ بنتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک شاعر آپ سے مخاطب ہیں، جناب احمد محفوظ، آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ محفوظ صاحب، آپ کو یہ شوق شاعری کرنے کا آپ کے دل میں کب پیدا ہوا؟ اشرف جمال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس محفل شعر و ادب کے خصوصی پروگرام میں مجھے شریک ہونے کا موقع دیا۔ آپ میرے ظاہرے کی بہت پرانے دوستوں میں ہے، احباب میں ہے۔ جب میں تعلیم کے سلسلے میں JNU میں تھا تو آپ بھی وہاں تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو اس میں دوستی کا بھی حق ہے، اور کچھ آپ کی جو ہم سے قربت ہے، محبت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم لوگ ذرا بہت کم مل پاتے ہیں، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں۔ لیکن بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے میں آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے موقع دیا، اور آپ کے اس محفل شعر و ادب پروگرام کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ میری نیک خواہشات کی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ آپ نے میرے بارے میں پوچھا تو میں مختصراً یہ عرض کروں کہ میرا وطن الہ آباد ہے، اور الہ آباد میں MA تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں یہاں JNU سے MPhil اور PhD کی۔ اچھا، جہاں تک آپ نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ شاعری کا شوق مجھے کب ہوا، تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شوق جو میرے اندر پیدا ہوا، یہ خدا کی طرف سے، خدا کا ودیت کیا ہوا شوق ہے۔ اور ویسے بھی بہت سے فنون جو ہیں، شاعری ہو یا موسیقی ہو یا مصوری ہو یا اور بہت سے فنون یا بہت سے ہنر، ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ میرے اساتذہ، خاص طور سے اس وقت مجھے جو میرے اسکول میں پڑھاتے تھے، 6ٹھی جماعت میں، 6ٹھی 7ویں 8ویں میں جنہوں نے پڑھایا مجھے، وہ اس وقت اردو دنیا کے جدید شعراء میں بہت ہی اہم نام ہے، عبدالحمید، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب بھی وہ ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے گویا میرے اندر یہ شعر گوئی کا جو شوق تھا، اس کا ان کو احساس ہوا، پھر انہوں نے مجھے بہت اس کی طرف حوصلہ افزائی کی، میری اس کی طرف توجہ دلائی کہ تم شعر کہتے رہا کرو، کہا کرو، مجھے دکھایا کرو۔ تو اس سے یہ ہوا کہ یہ شوق میرا پروان چڑھنے لگا۔ محفوظ صاحب، آپ کے پاس اگر وہ کوئی ایسا نسخہ موجود ہو جو آپ کے بچپن کی شاعری کا ہو، تو آپ 2-4 شعر اپنے بچپن والے سنا دیجئے۔ تو اب وہ بچپن کی جو غزل تھی، اس وقت تو مجھے اتنا یاد بھی نہیں آ رہا ہے غالباً۔ اس غزل کا مطلع یہ تھا کہ یوں زمانے کی نگاہوں میں تو بدنام نہ ہو، اور بدنام اگر ہو تو سر عام نہ ہو۔ یہ جو 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں جو میں نے غزل کہی تھی، اب بلکہ کبھی یہ جب یاد آتا ہے تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ بتائیے اس میں کیا مطلب۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس عمر میں یعنی ردیف اور قافیہ اور بحر اور وزن، اور میرے استاد جو تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم شعر کہا کرو، تم تو شعر کہہ لیتے ہو۔ تو اسی سے مجھے یہ خیال ہوتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ چیز جو ہے، یا یہ ہنر یا فن جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ودیت ہوا۔ احمد محفوظ صاحب، یہ گفتگو اور آگے بڑھے گی، اور بیچ بیچ میں کچھ سوال بھی آپ لیتے جائیں، اور بیچ بیچ میں
کچھ غزلیں بھی سناتے جائیں تو پھر بات چیت میں اور مزہ آ جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی کوئی ایک تازہ غزل سنا دیجیے. تو میں غزل پیش کرتا ہوں، اس کا مطلب سماعت فرمائیں کہ کوئی سوال ستارہ سا آسمان میں تھا، کوئی سوال آسمان میں تھا. واہ واہ واہ. تمام رات یہ دل سخت امتحان میں تھا. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. کوئی سوال ستارہ سا آسمان میں تھا، تمام رات یہ دل سخت امتحان میں تھا. اور شعر ملاحظہ کریں کہ سکون سراب زمین میں جھلس گیا تھا بدن. سکون سراب زمین میں جھلس گیا تھا بدن، نہ جانے کون دھنک رنگ سائبان میں تھا. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں بھائی. واہ واہ واہ. سکون سراب زمین میں جھلس گیا تھا بدن، نہ جانے کون دھنک رنگ سائبان میں تھا. اور یہ شعر سنیے کہ ذرا سا دم نہ لیا تھا کہ مد گئی آنکھیں. ذرا سا دم نہ لیا تھا کہ مد گئی آنکھیں، میں اس سفر سے پلٹ کر عجب تکان میں تھا. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ذرا سا دم نہ لیا تھا کہ مد گئی آنکھیں، میں اس سفر سے پلٹ کر عجب تکان میں تھا. میں اس سفر سے پلٹ کر عجب تکان میں تھا. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ وہ جاتے جاتے اچانک مڑا تھا میری طرف. وہ جاتے جاتے اچانک مڑا تھا میری طرف. میں دم بخود تھا کہ پھر کچھ نہ درمیان میں تھا. واہ 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 واہ. مطلب آنکھیں چار ہو گئی. وہ جاتے جاتے اچانک مڑا تھا میری طرف. میں دم بخود تھا کہ پھر کچھ نہ درمیان میں تھا. کیا کہنے. اور اس غزل کا آخری شعر بھی ملاحظہ کیجیے کہ اسے بھلایا تو اپنا وجود بھی نہ رہا. اسے بھلایا تو اپنا وجود بھی نہ رہا، کہ میرا سارا اثاثہ اسی مکان میں تھا. واہ 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 واہ. اسے بھلایا تو اپنا وجود بھی نہ رہا، کہ میرا سارا اثاثہ اسی مکان میں تھا. کوئی سوال ستارہ سا آسمان میں تھا، تمام رات یہ دل سخت امتحان میں تھا. اب ایک غزل اور میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. مطلب ہے کہ روز بے وقت یہاں کون صدا دیتا ہے. روز بے وقت یہاں کون صدا دیتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی کہ جگہ دیتا ہے. کیا کہنے ہیں. روز بے وقت یہاں، بہت شکریہ. روز بے وقت یہاں کون صدا دیتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی کہ جگہ دیتا ہے. سارا اپنا ہی لکھا آپ مٹا ڈالا تھا. اچھا. سارا اپنا ہی لکھا آپ مٹا ڈالا تھا، یاد آتا ہے وہ لمحہ تو رلا دیتا ہے. کیا بات ہے بھائی. واہ. سارا اپنا ہی لکھا آپ مٹا ڈالا تھا، یاد آتا ہے وہ لمحہ تو رلا دیتا ہے. بڑی سچی اور بات ہے. یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں. ارشاد. کہ ہونے لگتا ہے گماں جنبش لب کا جس دم. ہونے لگتا ہے گماں جنبش لب کا جس دم، سامنے سے کوئی تصویر ہٹا دیتا ہے. واہ 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 واہ. ہونے لگتا ہے گماں جنبش لب کا جس دم، سامنے سے کوئی تصویر ہٹا دیتا ہے. سامنے سے کوئی تصویر ہٹا دیتا ہے. واہ. چلو اب ڈوب ہی جاتے ہیں کہ دریا کب سے. اچھا. چلو اب ڈوب ہی جاتے ہیں کہ دریا کب سے، کسی غرقاب خزانے کا پتہ دیتا ہے. واہ 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 واہ. چلو اب ڈوب ہی جاتے ہیں کہ دریا کب سے، کسی غرقاب خزانے کا پتہ دیتا ہے. واہ. اور شعر سنیے کہ روز ملتا ہوں
میں اپنے کو بڑی مشکل سے، اچھا روز ملتا ہوں میں اپنے کو بڑی مشکل سے، کون ہے جو مجھے خود سے ہی چھپا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی گہرا شعر ہے، بہت گہرا شعر ہے ماشاء اللہ۔ روز ملتا ہوں میں اپنے کو بڑی مشکل سے، جی کون ہے جو مجھے خود سے ہی چھپا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اور جانے کس دھوپ کی شدت ہے بدن صحرا میں، جی جانے کس دھوپ کی شدت ہے بدن صحرا میں، لو کا جھونکا بھی قیامت کا مزہ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جانے کس دھوپ کی شدت ہے بدن صحرا میں، جی لو کا جھونکا بھی قیامت کا مزہ دیتا ہے۔ قیامت کا مزہ دیتا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں عنایت ہو۔ کہ سایہ ابر رواں تیرا گزرنا اکثر، سایہ ابر رواں تیرا گزرنا اکثر، کچھ نہ کچھ جیسے ہمیں یاد دلا دیتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ ابر رواں اور سایہ یاد ابر دلا رواں، دینا، کیا کیا کمال کی بات ہے۔ سایہ ابر رواں، بہت شکریہ، سایہ ابر رواں تیرا گزرنا اکثر، جی کچھ نہ کچھ جیسے ہمیں یاد دلا دیتا ہے۔ بہت خوب۔ روز بے وقت یہاں کون صدا دیتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی کہ جگہ دیتا ہے۔ واہ، بہت شکریہ۔ آپ کے اس غزل کے مطلع سے سونو نگم صاحب بہت خوش ہو سکتے ہیں۔ جی میں نے اپنے تمہیدی جملوں میں یہ بات عرض کیا تھا کہ ایک شاعری وہ ہے جو مشاعروں میں دھوم مچاتی پھرتی ہے، اور ایک شاعری وہ ہے جو ادب کا حصہ بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک سنجیدہ شاعری ہوتی ہے، اور احمد محفوظ صاحب ہم آپ کو ایک سنجیدہ اور باوقار شاعر کے طور پر ہی شروع سے جانتے رہے ہیں، پہچانتے رہے ہیں۔ آپ کی شاعری بھی آپ کی اسی وقار اور اسی سنجیدگی کی غمازی کرتی ہے۔ تو آپ یہ اپنا راستہ آپ نے کیسے ذرا الگ سا کیسے بنایا، اپنی دنیا کچھ الگ سی کیسے بنائی آپ؟ شاعری جو ہے وہ دیگر فنون کی طرح ایک فن ہے، اور اس فن، اور یہ فن جو ہے چونکہ زبان کا فن ہے بنیادی طور پر، اور زبان جو ہے یا کلام، اس میں کلام اور زبان کے اندر اصل چیز جو ہے وہ اس کے معنی ہے، معنی یا خیال۔ تو معنی اور خیال کو اگر بہت سطحی انداز میں پیش کیا جائے شاعری کے نام پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شاعری کے فن کے لیے گویا بہت اچھی بات نہیں ہے۔ میں اپنے لیے یہ بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف ہمارے زمانے میں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے توجہ دلائی کہ بھائی شاعری اور فن جو ہے یہ بنیادی طور پر بہت ہی گہرا فن ہے، بہت ہی سنجیدہ فن ہے، اور اس کو سرسری طور پر یا بالکل سطحی طور پر اس کو برتنا اس فن کے ساتھ بے انصافی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں، یہ مجھے اس کا موقع ملا کہ میں نے اچھی شاعری پڑھنے کی کوشش کی، فارسی شاعری پڑھنے کی کوشش کی، ابھی پڑھتا رہتا ہوں، اردو کے جو اساتذہ ہیں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ واقعی جو سنجیدہ شاعری ہے، جو گہری شاعری ہے، وہی اصل شاعری، اور اسی سے گویا ہماری اردو شاعری کا جو اصل جو معیار ہے یا جو پیمانہ ہے، اسی سے جانچا جائے گا۔ یہ جو مشہور و مقبول قسم کی شاعری ہوتی ہے، ہو رہی ہے، یہ اصل پیمانہ نہیں ہے۔ اصل پیمانہ جو ہے وہی ہے کہ جو میر نے، ولی نے، غالب نے، مصفی نے، سودا نے، اور پھر ہمارے جدید زمانے کے جو وہ شعراء ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی گہری شاعری کی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی شاعری کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت سے نام ہیں، ناصر کاظمی ہیں، خلیل الرحمن اعظمی ہیں، اور منیر نیازی ہے، ظفر اقبال ہے، محمد علوی ہے، بانی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جدید شعراء کا بھی پورا ایک بہت بڑا حلقہ ہے کہ جن سے ہم لوگ روشنی حاصل کرتے رہے ہیں، اور نئی نسل روشنی حاصل کر رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ دو بہت بنیادی فرق کی طرف اشارہ کیا، یہ بہت ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو شاعری 1,00,000 لوگ پسند کر رہے ہیں تو 1,00,000 لوگ اگر پسند کر رہے ہیں تو اس کا بہت اچھی شاعری ہوگی. یہ اس کا پیمانہ نہیں ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جس چیز کو پسند کریں گے، عام لوگ جس چیز کو پسند کریں گے، بغیر بے پڑھے لکھے لوگ جس چیز کو پسند کرنے لگیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سطح جو ہے وہ بہت گہری نہیں ہے. تبھی تو ہر آدمی اس کو پسند کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے. دیکھیے غالب کا نام اتنا لیتے ہیں، ہر آدمی غالب کا نام لیتا ہے، لیکن غالب کی شاعری ابھی آپ عام لوگوں کے سامنے سنانے لگیے تو لوگ کہیں گے ارے بھائی غالب کو تو میں جانتا ہوں، غالب تو بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کی شاعری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اگر غالب کی شاعری صرف 100 لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اور 1,000 لوگوں کو مشاعرے باز شاعروں کی شاعری سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس سے یہ تو نتیجہ نہیں نکلتا نا کہ غالب جو ہے وہ کمتر شاعر ہو گئے. غالب کی شاعری تو وہی کہی جائے گی کہ اصل شاعری وہی ہے. اور جس شاعری میں گہرائی ہوگی، جس شاعری میں معنی کی وسعت ہوگی، جس شاعری میں بصیرت ہوگی، جس شاعری میں فنی باریکیاں ہوں گی، اس کا سمجھنا ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جیسے عام لوگ مشاعرے میں شاعری کو سمجھ کے یا اس کو سن کے واہ واہ کرنے لگتے ہیں. بہرحال میں اپنے کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ اساتذہ، جس میں نے خاص طور سے نام لیا کہ ایک تو ہمارے وہ عبدالحمید صاحب جو بہت بچپن سے جنہوں نے میری تربیت کی، اور پھر اس زمانے میں بعد کے زمانے میں جب میں پھر تھوڑا یونیورسٹی لیول پر آیا اعلیٰ تعلیم کی طرف، تب اس کے بعد پھر شمس الرحمان فاروقی صاحب کی تحریریں پڑھ کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی سچی شاعری، گہری شاعری، اصل شاعری کیا ہوتی ہے. تو اس کا بہرحال ماشاء اللہ آپ نے بہت پرمغز اور بہت علم افروز باتیں کی. اس تعلق سے جو میرا سوال تھا کہ عام لوگوں کی شاعری اور ادب کی شاعری میں کیا فرق ہے، پہلے ایک غزل ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے کی بات کرتے ہیں. اچھا جی میں سناتا ہوں. دیکھیے اب میں کچھ شعر پڑھتا ہوں. عنایت ہو. غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ وہی دل کو ہے یار جانی کے ساتھ، وہی دل کو ہے، وہی دل کو یار جانی کے ساتھ، جی وہی دل کو ہے یار جانی کے ساتھ، جو رشتہ ہے دریا کا پانی کے ساتھ. وہی واہ 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 واہ. وہی دل کو ہے یار جانی کے ساتھ، جی جو رشتہ ہے دریا کا پانی کے ساتھ. ماشاء اللہ. شعر دیکھیے کہ ہم ہی رہ گئے بے زبانی کے ساتھ، واہ. ہم ہی رہ گئے بے زبانی کے ساتھ، ہوئے ختم سب اس کہانی کے ساتھ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہم ہی رہ گئے بے زبانی کے ساتھ، سبھی ہوئے ختم سب اس کہانی کے ساتھ، ہوئے سب ختم، ہوئے ختم سب اس کہانی کے ساتھ. اور شعر سنیے کہ ارشاد. بڑھا اور گریے سے سوزے دروں، بڑھا اور گریے سے سوزے دروں، بھڑکتی گئی آگ پانی کے ساتھ. واہ 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 واہ. بڑھا اور گریے سے سوزے دروں، بھڑکتی گئی آگ پانی کے ساتھ. کیا بات ہے. کہیں یہ زمانے کی رو تو نہیں، کہیں یہ زمانے کی روتی نہیں، کہیں یہ زمانے کی رو تو نہیں، سبک سیر کیا ہے گرانی کے ساتھ. کیا کہنے ہیں بھائی. واہ 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 واہ. کہیں یہ زمانے کی رو تو نہیں، سبک سیر کیا ہے گرانی کے ساتھ. ہر ایک آن اس کا الگ رنگ ہے. شعر دیکھیے. واہ. ہر ایک آن اس کا الگ رنگ ہے، اسے دیکھیے کس نشانی کے ساتھ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ہر ایک آن بہت عنایت. ہر ایک آن اس کا الگ رنگ ہے، ہر ایک آن اس کا الگ رنگ ہے، اسے دیکھیے کس نشانی کے ساتھ. نشانی کے ساتھ. کیا بات ہے. اور یہ شعر بلکہ اس غزل کا حاصل غزل شعر کچھ لوگوں نے کہا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے. ملاحظہ کریں کہ چلو موج وہ بھی کنارے لگی،
चलो मौज वो भी किनारे लगी, चलो मौज वो भी किनारे लगी, उलझती बहुत थी रवानी के साथ। हा, फिर से पढ़िए, वाह 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 वाह। चलो मौज वो भी किनारे लगी, हम्म चलो मौज वो भी किनारे लगी, हम्म, उलझती बहुत थी रवानी के साथ। रवानी के साथ, क्या बात है। उलझती बहुत थी रवानी के साथ। और इस गजल का आखिरी शेर मुलाजा करें, इरशाद। जरा थोड़ा सा अलग रंग का शेर है, जी। पसंद आएगा आपको। कि भिड़ा कर तो देखो मजा आएगा, फिर आकर तो देखो भिड़ा मजा कर तो आएगा। देखो, हम्म, भिड़ा कर तो देखो मजा आएगा, किसी दिन नई को पुरानी के साथ। हम्म, क्या बात है भाई, वाह वाह। भिड़ा कर तो देखो मजा आएगा, हम्म, किसी दिन नई को पुरानी के साथ। वाह वही दिल को है यारे जानी के साथ, जो रिश्ता है दरिया का पानी के साथ। वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बहुत खूब। ये नई और पुरानी की जो क्या जो इस्तिआरा है, अ, इसमें तो जो सामे है वो अपने ढंग से अपनी अपनी चीज डाल सकता है कि वो क्या समझ रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। और देखिए वहीं पर ये हाँ, असल में गजल की शायरी का एक बहुत बड़ा वस्फ, बहुत बड़ी खूबी या सिफत ये भी है ना कि जी। इसमें बात को जितना ज्यादा इशारे में कहा जाए और बहुत सलीके के साथ, यानी इशारा हो और ऐसा इशारा ना हो कि वो बिल्कुल ही बात बंद हो जाए, जी और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल खुल जाए। जी तो औज़ारी की ये सारी कारीगरी, ये सारा काम जो है लफ्जों के जरिए ही होता है। जी जी तो अब इसमें देखिए, ये शेर मैं जब भी सुनाता हूँ या गजल सुनाता हूँ तो अक्सर लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन लोग जब पूछते हैं कि भाई नई पुरानी क्या, तो मैं कहता हूँ कि भाई अब ये तो हर शख्स अपने अपने तौर पर समझ ले कि नई और पुरानी क्या चीज। बहुत अगर खूब। अगर इसमें अगर इसमें नई और पुरानी जो चीज है, अगर उसका बयान हो जाता तो शेर ही ना होता, बिल्कुल शेर ही ना होता। शेर ही ना होता। इस जी शेर की जो भी खूबी है वो इसी में है कि वो जिस चीज की तरफ इशारा है उस चीज को बयान ही नहीं किया गया, सिर्फ हम्म उसकी सिफत बयान कर दी गई कि एक नई और एक पुरानी। तो अब हर हम्म, शख्स अपने जौक, अपनी दिलचस्पी, अपने अपने तबीयत के मुताबिक वो उसका मानी समझ ले निकाल कि ले। भाई नियमानी निकाल ले। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, जैसे आपको गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर मतला है जी कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, कोई हम्म दिन गर जिंदगानी और है, अपने दिल में हमने ठानी और है। हम्म, गालिब की मशहूर गजल का मतला है। जी अब सवाल ये है कि यहाँ भी वही बात है कि यहाँ गालिब ने ये बयान नहीं किया कि भाई अगर कोई दिन अब और जिंदा रहे तो हमने दिल में कुछ ठान रखा है। अब क्या ठान रखा है ये नहीं बताया। हम्म, भाई अब जाके कहीं सर फोड़ लेंगे, किसी को मार डालेंगे, कि खुदकुशी कर लेंगे, कहीं दरिया में डूब जाएंगे, या इश्क को तर कर देंगे। अपने दिल में ठानी और हमने कुछ और ठान रखी है, अब क्या जी ठान रखी है ये नहीं बताया। तो अगर ये शायर अगर ये वाजे कर दे या किसी भी एक बात का बयान कर दे उसमें कि अगर कोई दिन जिंदगानी और है तो मैंने जी अपने दिल में ये ठान रखी है, तो जाहिर है कि शेर बिल्कुल महदूद बहुत मामूली हो जाएगा। तो शेर में मानी की वुसअत इसलिए पैदा हुई कि उसमें यानी मुबहम रख दिया, छोड़ दिया, जो जी असल जी। बात थी उसको छोड़ दिया। अहमद महफूज साहब, आप वैसे तो मैं भी जानता हूं कि आप गजल के बहुत बाकमाल शायर हैं, लेकिन गजल के अलावा किसी और सिन्फ शायरी में आपने तबाह आजमाई की हो? तो गजल मैंने ज्यादा कही, लेकिन गजल के साथ साथ मैंने कुछ रुबाइयां भी कही है। रुबाई की सिंध भी जरा मुश्किल सिंध मानी जाती, रुबाइयां जी, ज्यादा नहीं कही है, कुछ रुबाइयां मैंने कही है। एक बल्कि एक रुबाई देखिए इस वक्त याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूँ। इनायत हो। ये क्यों थपकी दे दे के सुलाया तूने, अच्छा। क्यों थपकी दे दे के सुलाया तूने, खामोशी आसार बनाया तूने, हम्म क्यों थपकी दे दे के सुलाया तूने, खामोशी आसार बनाया तूने, फिर गहरे ख्वाबों में डुबोना था अगर,
پھر گہرے خوابوں میں ڈبونا تھا اگر، کیوں آخر سوتے سے جگایا تو نے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، بڑی بڑی بہترین ربائی ہے ماشاءاللہ، واہ 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 بہت واہ شکریہ۔ واہ کیوں واہ واہ۔ تھپکی دے دے کے سلایا تو نے، جی خاموشی آثار بنایا تو نے۔ جی پھر گہرے خوابوں میں ڈبونا تھا اگر، کیوں آخر سوتے سے جگایا تو نے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ تو رباعیاں میں نے ذرا کم کہی ہیں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے اور رباعی انشاءاللہ دیکھیے ہوگا تو اور کہوں گا۔ ایک غزل اور سناؤں، لیکن آپ اگر کچھ۔ نہیں، آپ سنیں، غزل آ جائے پہلے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک۔ جی یہ غزل اس کو بھی بہت پسند کیا ہے لوگوں نے، اور بلکہ جہاں میں نے شعر سنائے، شاعری سنانے کا موقع ملا، تو کئی جگہوں پر اس کو باقاعدہ فرمائش کر کے لوگوں نے سنا اس غزل کو، تو یہ میں پیش کرتا ہوں۔ عنایت ہو۔ ملاحظہ کریں کہ نہیں آسماں تیری چال میں نہیں آؤں گا، اچھا، مصرع ہی بہت خوب ہے، واہ 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 واہ۔ نہیں آسماں تیری چال میں نہیں آؤں گا، ہاں، میں پلٹ کے اب کسی حال میں نہیں آؤں نہیں گا۔ آؤں گا، واہ 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 واہ۔ نہیں آسماں تیری چال میں نہیں آؤں گا، میں پلٹ کے اب کسی حال میں نہیں آؤں گا۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ میری ابتدا میری انتہا کہیں اور ہے، واہ بھائی، میری ابتدا میری انتہا کہیں اور ہے، واہ میں شمار ماہ و سال میں نہیں آؤں گا۔ واہ 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 واہ۔ میری ابتدا میری انتہا کہیں اور ہے، ہاں، میں شمار ماہ و سال میں نہیں آؤں نہیں گا۔ آؤں گا، واہ واہ واہ۔ ابھی ایک عذاب سے ہے سفر ایک عذاب تک، جی ابھی ایک عذاب سے ہے سفر ایک عذاب تک، ابھی رنگ شام زوال میں نہیں آؤں گا۔ کیا کہنے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ابھی واہ ایک واہ واہ۔ عذاب سے ہے سفر ایک عذاب تک، ابھی رنگ شام زوال میں نہیں آؤں گا۔ زبردست۔ اور یہ غزل، یہ شعر اس غزل کا بہت پسند کیا ہے لوگوں نے۔ ارشاد لہذا کریں ارشاد۔ کہ وہی حالتیں وہی صورتیں ہیں نگاہ میں، وہی حالتیں وہی وہی صورتیں ہیں نگاہ میں، واہ واہ واہ۔ وہی حالتیں وہی صورتیں ہیں نگاہ میں، کسی اور صورت حال میں نہیں آؤں نہیں گا۔ آؤں گا، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، بہت وہی خوبصورت شعر ہے، حالتیں وہی صورتیں ہیں نگاہ میں، زبردست، وہی ماشاءاللہ۔ حالتیں وہی صورتیں ہیں نگاہ میں، کسی اور صورت حال میں نہیں آؤں نہیں گا۔ آؤں گا، مجھے قید کرنے کی زحمتیں نہ اٹھائیے، اچھا، ماشاءاللہ، مجھے کیا قید حوصلہ ہے۔ کرنے کی زحمتیں مجھے قید کرنے کی زحمتیں نہ اٹھائیے، نہیں آؤں گا کسی جال میں نہیں آؤں نہیں گا۔ آؤں گا، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ مجھے قید کرنے کی زحمتیں نہ اٹھائیے، نہیں آؤں گا کسی جال میں نہیں آؤں گا۔ اور شعر دیکھیے کہ میں خیال و خواب حصار سے بھی نکل چکا، جی میں خیال و خواب حصار سے بھی نکل چکا، سو کسی کے خواب و خیال میں نہیں آؤں گا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا ربط میں قائم کیا ہے خیال آپ و نے خواب دونوں مصرے میں، واہ بہت واہ شکریہ، واہ واہ میں خیال و خواب حصار سے بھی نکل چکا، سو واہ، کسی کے خواب و خیال میں نہیں آؤں گا۔ نہیں آؤں گا، اور آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ عنایت، نہ ہو بد گماں میری داد خواہی ہجر سے، ماشاءاللہ، نہ ہو بد گماں میری داد خواہی ہجر سے، میری جاں میں شوق وصال میں نہیں آؤں گا۔ ہاں 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 ہاں، کیا کہنے ہیں، کیا نہ ہو کہنے بد ہیں، گماں میری داد خواہی ہجر سے، جی، میری جاں میں شوق وصال میں نہیں آؤں گا۔ واہ واہ واہ، نہیں آسماں تیری چال میں نہیں آؤں گا، میں پلٹ کے اب کسی حال میں نہیں آؤں نہیں، گا۔ بڑی مرصع غزل ہے یہ، ماشاءاللہ، بہت مرصع غزل ہے، بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ جی، بہت کمال کی شاعری ہے یہ۔ ناظرین، آپ محفوظ صاحب کو سن رہے تھیں، اور احمد محفوظ کی شاعری کا جائزہ
آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی شاعری کر رہے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب احمد محفوظ کا مجموعہ کلام منظر عام پہ آ جائے گا، اور تب ہم پھر ایک بار پھر سے پروفیسر احمد محفوظ صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے اس حوالے سے جب ان کا مجموعہ کلام منظر عام پہ آ جائے گا۔ آج کی ملاقات بس یہیں تک، انتظار کیجیے آگے کل تک۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔